بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری ہلال امتیاز تھے۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے مزار قائد پر سلامی دی گئی، جبکہ پاک فوج کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر آج دن بھر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقاریب منعقد ہوں گی، جس میں بابائے قوم کی مسلمانان ہند اور پاکستان کے قیام کے لیے کی جانے والی انتھک اور ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل اور ایک سیاست دان تھے۔ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ایک آزاد ریاست کا خواب حقیقت میں بدلا۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم پر مبنی اصول قائد کی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ بابائے قوم نے اپنے کردار اور عمل سے پوری دنیا کو دکھایا کہ ایک سچی اور دیانتدار قیادت کیا کر سکتی ہے۔ نہرو، پٹیل اور گاندھی جیسے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے قائد اعظم نے قوم کو پاکستان کی منزل سے ہمکنار کیا۔ قائد اعظم کا خواب ایک ایسا پاکستان تھا جہاں ہر فرد کو مساوی حقوق اور آزادی حاصل ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کی چند ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کو علیحدہ وطن دلایا۔ مسلمانوں پر ان کا یہ عظیم احسان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے۔ صدر وزیر اعظم کا پیغام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ یقین، محکم اور انتھک محنت کو یاد کرنے کا دن ہے، جس نے پاکستان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے۔ یہ اقتدار ہماری قومی سفر کا مرکز ہے۔ قائد کے اصول ہماری ترقی، سماجی ہم آہنگی اور اعتماد کے استحکام کے لیے آج بھی ناگزیر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب قوم مختلف چیلنجز سے نمٹ رہی ہے تو قائد اعظم کی قیادت اور اصول آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ قوم آئندہ برس قائد اعظم کے 150ویں یوم پیدائش کی جانب بڑھ رہی ہے، جو ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قائد اعظم کے 149ویں یوم پیدائش پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم اس موقع پر بابائے قوم کو دلی خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ قائد اعظم کا یوم پیدائش تجدید عہد کا دن ہے اور ان کے رہنما اصولوں پر انفرادی اور قومی سطح پر عمل ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب، ہم آہنگی اور انصاف کا درس دیا، جبکہ ایمان، اتحاد اور تنظیم روشن قومی مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وزیر اعظم نے قوم پر زور دیا کہ آج اس عزم کی تجدید کرے کہ قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوم کے وقار، تحفظ اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کرے۔ انٹرنیشنل لائرز فورم کے چیئرمین ناصر احمد ایڈوکیٹ کی قیادت میں مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے طور پر دارالسکون میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام۔ اس موقع پر وکلاء کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تمام مذاہب کے شرکاء بھی شریک ہوئے۔ بعد ازاں انٹرنیشنل لائرز فورم کے چیئرمین کی قیادت میں قائد اعظم کی یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر حاضری دی۔ قائد اعظم کے مزار پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، فاتحہ خوانی کی، پاکستان کی سلامتی کی دعا کی۔ اس موقع پر وکلاء، ہندو کمیونٹی، سکھ برادری، مسیحی برادری کی بڑی تعداد موجود تھی۔ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه
انٹرنیشنل فورم چیئرمین ناصر احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہر سال قائد اعظم کی یوم پیدائش کے موقع پر تمام مذہب کے شرکاء کے ہمراہ حاضری دیتے ہیں۔ قائد اعظم نے قانون ساز اسمبلی سے اپنے خطاب میں ریاست کا کام مذہب نہیں ہے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے عالموں نے بھی خطاب کی۔ دارالسکون کے انچارج نے انٹرنیشنل فورم کے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا۔ ہم ہر سال یہاں پر جو ہے وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور قائد اعظم کے اس ویژن کی جو ہے عکاسی کرتے ہیں، جو کہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا with the business of a state. 20 دسمبر کے حوالے سے جیسے کرسمس بھی ہے، ہمارے کرسچن بھائیوں کو بھی کرسمس کی مبارکباد، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر قائد اعظم کے مزار پر ان کے جنم دن برتھ ڈے کے موقع پر ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضر ہے، اور ان کے جو وچن، ان کے جو وعدے ہے کہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے ہے، جو بھی جس مذہب میں بھی ہے وہ اپنی اپنی مذہبی آزادی کو اچھے طریقے سے انجام دے، ریاست کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور اس ملک کی ترقی کرے۔ انٹرنیشنل لائر فارم والوں کی، کیونکہ وہ ہمیشہ سب قوموں کو ملا کے چلتے ہیں، تو اس لیے وہ پہلے وہاں آئے تو ہم نے کرسمس کا کیک کاٹا ہے وہاں، اور پھر یہاں آئے ہیں تاکہ محمد علی جناح کے لیے ریت چڑھا سکے اس کی، تو پھر اس کے لیے فاتحہ پڑھائی ہے، اور یہی ہے ہمارا پیغام کہ ساری قومیں ایک یکجا ہو کے پاکستان کے لیے اچھے کام کرے، ترقی۔ سر، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور اس سبز حلالی پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ILF کے ہمراہ اور سبھی سنگت کے ہمراہ، سکھ ہماری جو پوری کمیونٹی کی طرف سے ہم جو ہیں بابا قوم قائد اعظم کو جو ہے خراج تحسین۔ اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے دعا بھی کی، کے ساتھ جو ہمیں اقلیتی نمائندگیوں کے طور پہ ہمیں ظاہر کیے جاتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک پاکستانی ایک نیشن۔ سندھ ہائی کورٹ نے کرونا وبا کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والے ویکسینیٹرز کی برطرفی کے خلاف دائر درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ نے 55 ویکسینیٹرز کو نوکری سے برطرف کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ سیکرٹری صحت دیگر کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے فریقین سے 14 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ نواز ڈاہری ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت نے کرونا وبا کے دوران درخواست گزاری کو بھرتی کیا تھا۔ درخواست گزار محکمہ صحت کے ماں اور بچے کے ویکسینیشن پروگرام میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ محکمہ صحت نے 4 دسمبر کو برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ 28 دسمبر آپ کا نوکری پر آخری دن ہے۔ عدالت سے صدا کی کہ درخواست گزاروں کو نوکری سے برطرف کرنے سے روکا جائے۔ جی نواز صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ویکسینیٹر کو کیوں نکالا جا رہا ہے، عدالت میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ ویکسینیشن کے حوالے سے کووڈ کے دنوں میں ویکسینیٹرز تعینات کیے گئے تھے، اور سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان ویکسینیٹرز کو جس ناکے پہ ملیں آپ ان کو سلوٹ ماریں، لیکن اب آنریبل کورٹ میں ہم پیش ہوئے ہیں کہ جن کو سلوٹ مارنے کے لیے کہا جا رہا تھا آج ان کو نکال دیا جا رہا ہے۔ 28/12/2025 کو آخری دن تھا ویکسینیٹرز کو ٹرمینیٹ کرنے کا، جس پر آنریبل کورٹ سے گزارش کی کہ ان ویکسینیٹرز کو پرماننٹ بھی کیا جائے اور سندھ حکومت کو یہ حکم جاری کیا جائے جب تک سب جوڈس میٹر ہے تب تک ان کو نہ ہٹایا جائے، جس پر آنریبل کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے تب تک ویکسینیٹرز کو ہٹایا بھی نہ جائے، اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ اگر پرماننٹ پوزیشن پہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ مستقل ہونے کے حق رکھتے ہیں۔ آنریبل کورٹ میں ہم پیش ہوئے ہیں اور امید ہے کہ انصاف کی ہوگا۔ 14 جنوری نیکسٹ ڈیٹ مقرر کی گئی ہے، جبکہ ابھی سندھ حکومت کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ ویکسینیٹرز کی جو جاب ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ PTA نے سمز کی صارفین کے نام پر رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے تمام سمز کی صارف کے نام پر رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ PTA نے صارفین کو تمام سمز اپنے نام پر رجسٹرڈ کروانے اور کسی اور کے نام رجسٹرڈ سم کے استعمال کو قانون کے خلاف قرار دیا ہے۔ PTA کے مطابق سم کے غلط استعمال کی مکمل ذمہ داری رجسٹرڈ صارف پر ہوگی۔ صارفین اپنے سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ PTA کا کہنا ہے کہ کالز، میسیجز اور ڈیٹا کے استعمال پر ضوابط کی پابندی بھی لازمی ہے، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ملک بھر میں کرسمس کی تقریبات، گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ ملک کے مختلف شہروں میں کرسمس کی تقریبات ہوئیں۔
کراچی کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور بھر میں بھی چرچز کو سجا دیا گیا، خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے گرجا گھروں کا رخ کیا۔ مسیحی برادری کرسمس شاپنگ اور عبادات میں مصروف رہی۔ سیکیورٹی کے انتظامات سخت رہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے مسیحی برادری کو دلی مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ کرسمس کا تہوار امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تمام اہل وطن کو اس تہوار کی روایتی خوشیاں مبارک ہوں۔ دعا گو ہیں کہ یہ کرسمس امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ مسیحی بھائی پاکستان میں فعال، مثبت اور پرامن برادری کی حیثیت سے قابل قدر کردار ادا کر رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پوری قوم کے شانہ بشانہ ان کی قربانیاں ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ افواج پاکستان نے بھی ملک کی مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کی اور قومی ترقی میں مسیحی برادری کے گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔